مصر کے لوگوں میں ایک مثل مشہور ہے، کراکوش جیسا انصاف، اور یہ مثل اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی اچھے قانون کو نہایت احمقانہ طور پر استعمال کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے جس کی سب ہنسی اڑائیں۔ ایک دفعہ ایک چور مال چرانے کی نیت سے ایک مکان میں گھس گیا۔ جب وہ گھر کی تمام قیمتی چیزیں گٹھری میں باندھ کر اور کھڑکی کی چوکھٹ پکڑ کر نیچے باغیچے میں اترنا چاہتا تھا، وہ کھڑکی دیوار میں سے نکل گئی، کیونکہ وہ بہت پرانی اور گلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سمیت نیچے جا پڑا اور اس طرح اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دوسرے روز چور لنگڑاتا لنگڑاتا شہر کے قاضی کراکوش کے سامنے پہنچا اور ٹانگ دکھا کر کہا، علی جا، میں پیشہ ور چور ہوں، میرے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ کل میں ایک شخص کے مکان میں گھسا اور جب سامان باندھ کر کھڑکی کے راستے نیچے اتر رہا تھا تو کھڑکی ٹوٹ گئی۔ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہوں۔ اب میں چوری کے لیے بھی کہیں نہیں جا سکوں گا۔ اللہ کے لیے میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی شہر نے فوراً اپنے پیشکار کو حکم دیا کہ اس مکان کے مالک کو حاضر عدالت کیا جائے۔ چنانچہ چند ہی لمحے بعد مالک مکان خوف سے کپکپاتا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے کیا جرم ہوا ہے، تاہم کراکوش نے وہ الزام دہرایا جو چور نے مالک مکان پر لگایا تھا اور اپنی طرف سے کہا، تمہارا یہ جرم ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اپنی کھڑکی کو کمزور کر رکھا تھا کہ چور اس میں سے نکلتے وقت اس کے ساتھ ہی نیچے گریں اور اپنی ٹانگیں توڑ لیں۔ اگر کھڑکی مضبوط ہوتی تو اس کی ٹانگ ٹوٹنے کی نوبت نہ آتی۔ مالک مکان نے دل میں سوچا کہ اصل مجرم تو چور ہے جو چوری کی نیت سے دوسرے کے مکان میں گھسا تھا۔ کھڑکی گرنے سے اس کی ٹانگ ٹوٹی تو گویا قدرت نے اس کو سزا دے دی۔ پھر مجھ سے باز پرس کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن وہ جانتا تھا کہ کراکوش سے اس قسم کی بحث بے سود ہے، لہٰذا اس نے جواب دیا، علی جا، یہ میرا قصور نہیں ہے، اصل قصوروار بھڑئی ہے جس نے کمزور کھڑکی بنائی۔ میں نے تو اسے پوری اجرت ادا کر دی تھی۔ اس کا فرض تھا کہ ایسی کھڑکی بناتا جو چور کے ساتھ نیچے نہ گر سکتی۔ قاضی بولا، بے شک تم ٹھیک کہتی ہو، سزا بھڑئی کو ملنی چاہیے، لہٰذا بھڑئی کو حاضر عدالت کیا جائے۔ پیشکار دوڑا ہوا گیا اور چند ہی لمحے بعد بھڑئی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور خوف کے مارے اس کے پاؤں مشکل سے اٹھ رہے تھے۔ قاضی نے جرم کی اصلیت بیان کی اور کہا، اگر تم کمزور کھڑکی نہ بناتے تو چور مکان سے بھاگتے وقت نہ گرتا اور اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی۔ بھڑئی اس عجیب و غریب الزام کو سن کر حیران رہ گیا، لیکن اس نے سوچا کہ مالک مکان ہی کی طرح ایسا جواب دیا جائے جس سے فوراً اس کی بریت ہو جائے، لہٰذا اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، علی جا، یہ میرا قصور نہیں ہے، اصل قصور اس عورت کا ہے جو سرخ بھڑکیلا لباس پہنے ہوئے مکان کے قریب سے عین اس وقت گزری تھی جب کیل ٹھونک کر کھڑکی دیوار میں لگائی جا رہی تھی۔ میری نگاہ لباس کی طرف پلٹ گئی، کیل مڑی اور کھڑکی ڈھیلی رہ گئی۔ اس جرم کی سزا تو اس عورت کو ملنی چاہیے۔ کراکوش نے اس عورت کا اتا پتہ دریافت کیا اور حکم دیا کہ اسے فوراً حاضر عدالت کیا جائے۔ پیشکار کو ایک بار پھر بھاگنا پڑا۔ چند منٹ بعد سرخ لباس پہنے ہوئے ایک حسین عورت قاضی کے سامنے آ گئی۔ قاضی نے استغاثے کی مکمل رویداد پڑھ کر سنائی اور کہا کہ بھڑئی نے جرم کا الزام تم پر لگایا۔ اگر اپنی صفائی میں تمہیں کچھ کہنا ہے تو جلدی کہو۔ عورت کے لیے ساری باتیں سن کر یہ سمجھ لینا آسان تھا کہ عدالت میں اپنے سر کی بلا دوسرے پر کس طرح ٹالی جاتی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، علی جا، میرا حسن اللہ کی دین ہے اور لباس کے شوخ رنگ کی ذمہ داری دراصل رنگ ریز پر عائد ہوتی ہے۔ اس سے پوچھئے کہ اس نے میرے لباس کو اتنا بھڑکیلا کیوں بنایا۔ کراکوش بولا، تم بھی ٹھیک کہتی ہو، اچھا، رنگ ریز کو فوراً طلب کیا جائے۔ چند منٹ بعد ملزموں کی قطار میں رنگ ریز کھڑا خوف سے کپکپا رہا تھا۔ باقی لوگ اطمینان سے مسکرا رہے تھے۔ کراکوش نے اس کو لتاڑتے ہوئے کہا، تم بہت ہی بیوقوف انسان ہو۔ اگر تم اس خاتون کی پوشاک کا رنگ اتنا گہرا اور شوخ نہ رکھتے تو بھڑئی کی توجہ کبھی نہ ہٹتی اور وہ سیدھی کیل لگا کر دیوار میں کھڑکی اچھی طرح پھنسا دیتا۔ زیادہ پائیدار نہ ہونے کے باعث ہی وہ گری اور چور کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کراکوش کے قول کے مطابق رنگریز واقعی بہت بیوقوف انسان تھا۔ مقدمے کی تفصیل سننے کے بعد بھی اس سے کوئی ایسا جواب نہ بن پڑا جس سے اس کی نجات ہو جاتی۔
وہ اسی بات پر زور دیتا رہا کہ ایک خوبصورت نوجوان عورت کا لباس واقعی شوخ رنگ ہونا چاہیے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بڑھئی کی توجہ اس لباس کی وجہ سے پلٹی اور اس لیے کیل مڑ گئی۔ اس نے بڑھئی کو اناڑی بتایا اور یہ بھی کہا کہ چور سب سے بڑا مجرم ہے جو چوری کی نیت سے دوسرے کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹی تو اچھا ہوا، اسے ابھی اور سزا ملنی چاہیے۔ کراکوش ان دلیلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ رنگریز کو جیل لے جا کر پھانسی دے دی جائے۔ اب مشکل یہ تھی کہ رنگریز کا قد بہت ہی لمبا تھا، اس کا سر اس مقام سے اوپر نکل گیا جہاں پھانسی کا پھندا لگا کرتا ہے، رسی اس کے گلے تک نہ پہنچ سکی۔ بہت کوشش کی گئی مگر کوئی تدبیر کامیاب نہ رہی۔ آخر داروغہ جیل نے قاضی کو مطلع کیا کہ اتنے لمبے آدمی کو پھانسی دینا مشکل ہے۔ کراکوش نے داروغہ کو ڈانٹا اور کہا، تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ رنگریز لمبے قد کا ہے تو اسے چھوڑو اور اس کی برادری میں سے کسی ایسے رنگریز کو پکڑ لاؤ جو پستہ قد ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس جرم کی سزا ایک رنگریز کو ملنی چاہیے۔ داروغہ نے اپنے سپاہیوں کو فوراً چلتا کیا اور وہ بہت جلد سارے شہر میں سے ڈھونڈ کر ایسا رنگریز لے آئے جس کا قد ضرورت کے مطابق چھوٹا تھا۔ وہ بہت چیخا چلایا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی، اسے فوراً پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح قاضی کراکوش کی قانون دانی اور انصاف پسندی سارے ملک میں مشہور ہو گئی۔ لوگ حوالے کے طور پر کہنے لگے کہ کراکوش جیسا انصاف ہونا چاہیے۔